بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب ناظرین کو خوش آمدید۔ سب ناظرین سے درخواست ایک بار درود پاک پڑھ لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا واقعہ بتائیں گے جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو اعمال کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور اللہ کے سیدھے راستے پر اور بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی جن کا نام مرشد رضی اللہ عنہ تھا، یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینے تک پہنچایا کرتے تھے۔ اناق نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہتی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے کے زمانے میں ان صحابہ کا اسے تعلق تھا۔ حضرت مرشد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف گیا اور ایک باغ کی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اتفاق سے اناق وہاں آن پہنچی، مجھے دیکھ کر پہچان لیا اور آواز دے کر کہا، کیا تم مرشد ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں مرشد ہی ہوں۔ اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مجھ سے کہنے لگی، چلو آج رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے کہا، اناق، اللہ نے زناکاری حرام کر دی ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور غل مچانا شروع کر دیا اور آواز دے دی، کیا خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، چور آ گیا ہے۔ یہی وہ چور ہے جو تمہارے قیدیوں کو یہاں سے چرا کر بھاگ جاتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے، 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا کر چھپ گیا۔ یہ لوگ میرے پیچھے اسی غار پر آن پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے کہ ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں۔ ادھر ادھر ڈھونڈ کر مجھے وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر جب گزری اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو میں یہاں سے نکلا اور پھر مکہ کی راہ لی اور وہاں پہنچ کر ایک مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے کر چل دیا، چونکہ ان کا بدن بھاری تھا۔ جب ہم عسکر میں پہنچے تو میں تھک گیا۔ میں نے اس کو کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیے اور آزاد کر دیا۔ اب اٹھتا گرتا چلتا مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ اناق کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ میں نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت اتر آئی، زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے، عورت زانیہ سے، زانی یا مشرک ہی سے نکاح کرے اور مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرشد زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے۔ دوستو، یہ تھے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے نبی کے صحابہ جو اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بالکل ہی بدل دیا اور اچھے کام کرنے لگے۔ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک